12 तारीख को जब जलसा हुआ मजलिस का अन्नाराव पाटिल साहब की सदारत में, तो उस जलसे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान ज्यादा सियासी बात नहीं की, कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। अब मुझे जब यहाँ दोबारा आया तो मुझे बताया गया कि कांग्रेस के लोगों ने कह दिया कि देखो ओवैसी ने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, इसलिए कि वो हमसे मिल लिया। मेरे भाई, मैं ये कांग्रेस के पापियों से कहना चाह रहा हूं, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया था, इसलिए तुमसे बड़ा नरेंद्र मोदी को इख्तियार मिल गया। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं था। अब उनके भी पापों का घड़ा भर रहा है। मैं तकरीर कर रहा था 12 तारीख को, मैं सोच के आया था कि कुछ सियासी बात करूंगा, कुछ कांग्रेस और नरेंद्र मोदी के बारे में बोलूंगा, मगर मेरे दिल में एक तकलीफ थी, आज भी है, मेरे दिमाग में आज भी वो बात घूम रही है। इसीलिए उस दिन रात में तकरीर में मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं किया, कम किया। वो ये था मेरे भाई कि बहैसियत एक हिंदुस्तानी के मेरे दिलो दिमाग में एक बात मुझे तकलीफ दे रही थी कि हमारा एक हिंदुस्तान का बाइज़्ज़त शहरी, जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने उसको धोखा देकर ईरान से पकड़ कर लाए और उनकी अदालत में, जो एक अदालत कहलाने के लायक नहीं है, वहां पर उसको बुज़दिली और खामोशी के साथ बगैर किसी वकील के उसको सजाए मौत की सजा दे दी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी हूं, मुझे भी उसका गम, उसकी तकलीफ अपने दिल में मुझे पहुंचा रही थी, और मैं उसी सोच में था कि वो एक पड़ोसी मुल्क में, अगियारों के मुल्क में, वहां पर दुश्मनों के साथ जेल में सड़ रहा है। इसीलिए वही सोच और फिक्र मेरे दिमाग में थी। जब मैं डाइस पर बैठा हुआ था, आप देख सकते हैं कि मुझे एक फोन आया। मैं फोन नहीं उठाता जब जलसे में रहता हूं, मगर 3-4 मरतबा मिस कॉल देखा। मैं फोन उठाया तो एक खातून दूसरे लाइन पर थी, जिसने मुझसे कहा कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने पार्लियामेंट में कुलभूषण जाधव की बात को उठाया, बहुत अच्छा किया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि पूरे हिंदुस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने एक होकर इस बच्चे को वापस लाने की बात की। मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आप कौन हैं, आपने क्यों फोन किया, मैं जलसे में हूं। तो उस मां ने कहा, जब तूने एक बेटे की बात को पार्लियामेंट में उठाया, मेरा भी एक बेटा 5 साल से पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है, उस पर भी झूठा इल्जाम लगा दिया कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी का है, उसका नाम हामिद अंसारी है। बेटा, मेरे बेटे की भी बात को उठाना। मैं चाहती हूं कि कुलभूषण जाधव और जितने हिंदुस्तानी जेल में सड़ रहे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की ISI के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, मेरा बच्चा भी है, मेरा सीना तड़प रहा है कि मैं भी अपने सीने से अपने बेटे को लगा लूं। तुम हामिद अंसारी की भी बात उठाना। ये दोनों चीजें मेरे दिल पर बहुत असर कर गई, और इसीलिए मैंने उन तकलीफ को, उन जज्बात को अपनी जबान पर लाकर लातूर की आवाम के सामने रखा, और ये नहीं देखा कि एक इंतखाबी जलसा है, मुझे वोट का मुतालबा करना है, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए कहना है। मैं आज भी कह रहा हूं कि एक हिंदुस्तानी को वापस लाना इन तमाम इलेक्शन से बढ़कर है। इलेक्शन आएंगे, चले जाएंगे मेरे भाई, मगर हमारा वतन का जो हमारा बेटा जो एक पड़ोसी मुल्क के जुल्म का शिकार हो रहा है, थोड़ी देर के लिए हमको
اس کے غم کو بھی سمجھنا ہے، ان کے خاندان کے غم کو سمجھنا ہے کہ کوئی اگر ماں کہہ رہی ہے کہ 5 سال سے میں تڑپ رہی ہوں اپنے بیٹے کو سینے سے لگانے کے لیے، اگر کوئی یہ خاندان اپنے جذبات کو اور ان کی اب انشاءاللہ تعالیٰ دی اینڈ ہونے والا ہے تمہارا۔ اب پولیٹیکل بات نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ 5 سال سے صاحب تم اور تمہاری پارٹی راج کر رہی ہے، تمہارے پاس اقتدار، تمہارے پاس طاقت، تمہارا میئر، تمہارا ڈپٹی میئر، سب چیز تمہارا، روڈ کا کانٹریکٹر تمہارا، موری کا کانٹریکٹر تمہارا، ٹینکر میں پانی پہنچانے والا تمہارا، جھاڑو دینے والے کے جھاڑو بھی تمہاری، کچرا اٹھانے کا کانٹریکٹ بھی تمہارا، سب تمہارا ہو گیا، مگر لاتور اب تمہارا ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیا کیا 5 سال میں؟ اتنی بڑی فہرست ہے صاحب کی بدعنوانیوں کی، یہ ان کا ریکارڈ آج بیان کر رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوئی، نہ پولیٹیکل بات نہیں کہ اب سنو، دونوں کو بولوں گا، تم کو بھی اور مودی کو بھی۔ ایک ان کا پہلا ہے، ایک امپلائیز کا ایڈوانس اسکیم۔ کیا ہے کہ لاتور کی بلدیہ میں یہ جو کانگریس کے اور دوسرے پارٹی کے کارپوریٹر تھے دارجلنگ گئے، ان کو توفیق نہیں ہوئی لاتور کے گلیوں میں جا کر غریب کی تکلیف کو دیکھے کہ نالیاں کھلی ہیں، گندا پانی گھر میں گھس رہا ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، موٹر لگا رہے تو کسی ایک کے گھر میں پانی آیا تو دوسرے کے گھر میں پانی زیرو ہو گیا، مگر پورے کارپوریٹر کیا کیے؟ دارجلنگ بھی چلے گئے۔ واہ 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 صاحب، ماشاءاللہ، دارجلنگ سٹڈی ٹور کو گئے، پیسہ نکال لیے بغیر اجازت کے۔ کیا کرے؟ بغیر اجازت کے پیسہ نکال لیے۔ ارے بتاؤ کانگریسیوں اور دوسری پارٹی کے کارپوریٹر، دارجلنگ میں جا کر تم کیا سیکھتے لاتور کو اچھا کرنے کا؟ وہ دارجلنگ بنگال میں ایک پہاڑی علاقہ، یہ لاتور کی سلاخ زمین، یہاں پر بارش نہیں ہوئی تو پانی ٹرین سے لایا گیا، انہوں دارجلنگ گئے۔ کتنے اچھے، دیکھو آپ کیا عقل مند ہے یہ لوگ، سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ارے لاتور میں لوگ تڑپ رہے ہیں تو صاحب بولے دارجلنگ چلے جاؤ۔ ہائے تیرا دارجلنگ ڈارلنگ، تو بہت کر لیا، اب تجھے دارجلنگ میں نہیں جانا پڑے گا، بلکہ تمہارا کرپشن کا جب انکوائری ہوگی تو تم کو جیل کو جانا پڑے گا، اور تم سوچو گے کہ اچھا ہوتا میں دارجلنگ بھاگ گیا۔ نہیں، اب تم نہیں بھاگ سکتے۔ دوسرا ان کا وہیکل کا اسٹائپنڈ اسکیم۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہیکل کا اسکیم ہوا ہے، یہ جن کو گاڑیاں دی گئی استعمال کرنے کو، انہوں کتنا پیسہ اٹھائے؟ آپ کو معلوم کتنا پیسہ اٹھائے؟ 4 کروڑ روپیے۔ 4 کروڑ روپیے وہیکل اسٹائپنڈ اسکیم میں اٹھا لیے۔ صاحب کون سی گاڑی ہے آخر یہ جو 4 کروڑ کے اسکیم ہو گیا؟ بتاؤ کانگریسیوں، یہ 4 کروڑ کا وہیکل اسکیم کس نے کیا؟ تو ان کو نہیں بتا سکیں گے، بولیں گے نہیں اویسی آیا بی جے پی کو جتانے کے لیے۔ ارے یاد رکھو، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور کھڑا تھا، تم سے اور مودی سے مقابلہ کرتا تھا اور کرتا رہوں گا۔ مگر یہ مت بولو، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ریکارڈ کر کے سنانا جا کے صاحب کو کہ ایک دیوانہ آ کے ایسا
बताओ, लोग पूछे कहाँ है जमीन, तो बोले कर दो, इनको खुश कर देने का है मुसलमानों को। मुसलमानों को खाली शादी खाना बोलो, हमारे पास उनके गुलाम है। वाह वाह साहब, क्या बोले साहब, वाह शादी खाना। अरे बेवकूफ, बाप नहीं बनाए अब बेटा बनाता। शादी खाना, वाह साहब वाह। अरे क्या मुशायरा हो रहा, वाह 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 बोलने को। शादी खाना गायब हो गया, शादी खाना आता नहीं। अगर वो शादी खाना बन जाता तो अब तक जिसकी शादी उस वक्त में होती उसको अब तक बच्चे हो जाते, बच्चों की शादी होती, मगर शादी खाना बन रहा। राजीव गांधी चौक से बाबलगांव रोड डिवाइडर में कितना 68 लाख के पेड़ लगाए गए, एक भी झाड़ नहीं है वहां पे। क्या झाड़ लगा? बैठ तो खाली कचरा उठा। मेरे साहिब अब कचरा तुमको उठाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। ये सोचता हूं कि एक दिन आके पूरा कचरा ले जाकर साहिब के घर के सामने तो लारी डाल देना। क्या करते, पुलिस अरेस्ट करती, बताऊं, पूरा कचरा डालना, आप बनाओ 25 करोड़ उसमें। आप बताइए मेरे भाई, वाटर टैंक का स्कैम, वाटर टैंकर का स्कैम। जीपीएस लगाओ बोले तो जीपीएस ने लगाए उन्होंने। जीपीएस क्या होता, हर फोन में एक जीपीएस आता, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते, कि लारी में लगाए तो टैंकर कहां जा रहा, आपके मोहल्ले में आया नहीं आया, जिस जगह पर पानी की जरूरत है वहां पर गया नहीं गया। साहिब बोले नो जीपीएस, मेरे घर में जीपीएस है, मैं बस काफी है। बताइए आप, 5 साल से इनका इख्तिदार और ये काम कर रहे। अच्छा, ओल्ड म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स का स्कैम क्या किए ये लोग, कॉन्ट्रैक्टर साहब तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, उन्होंने किसी और को किराए पे दे दिए, ओरिजिनल एग्रीमेंट पे उन्होंने लोन भी उठा लिए। ये अजीब मामला है। वो अपने हैदराबाद में कहावत है, मामू की दुकान पे नाना की फातिहा कर दी है लोग पूरे। अरे ना तुम्हारा मामू, ना तुम्हारा नाना, ना तुम्हारी फातिहा, मगर पूरा गपा गप खा रहे। अजीब और गरीब बात है। फिर बोलते मंजलिस हमारे को नहीं बोली, सुनो आप, सूद समेत तुम्हारे को अदा कर रहा हूं आज। अच्छा, इनका देखिए, ट्री कल्टीवेशन बोले जून से जुलाई तक कटे, पिछले साल जून से जुलाई झाड़ लगाएंगे, 4280 झाड़ लगाए, 19 लाख रुपए उठा लिए भाई। एक झाड़ भी नजर नहीं आता लातूर में, मगर साहिब के घर में हरा 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 नजर आता। यानी अब बताइए, 4270 झाड़ पेड़ लगाने को 19 लाख रुपए उठा लिए। अब आप बताइए, ये किसकी नर्सरी को फायदा हुआ, किसकी नर्सरी से पेड़ उठाए गए? ये टेंडर भी नहीं हुआ, मगर साहिब बोले नहीं करना है, लेके चले गए। बुक पब्लिशिंग का स्कैम, इंक्वायरी चल रही। ये प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट का एक स्कैम है कि ओनरशिप चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर का झगड़ा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में एक स्कैम मेरे भाई, वाटर स्कैम है, साई नागजारी शिवर का 3 ट्रेंचेस खोदे। आरटीआई में एक कोई नौजवान आरटीआई एप्लीकेशन डाला तो 2 कैंसिल कर दिए, इसलिए कि इनका धोखाधड़ी सामने आ गई थी। हाउस रेंट का स्कैम है, अजीबो गरीब मेयर है यहाँ का। अपने घर में रह के
4.5 लाख रुपए माहाना किराया उठा रहे थे मेयर साहब, घर उनका जाती। मगर बोले मेरे घर का किराया, तुम जाती घर में रह के 4.5 लाख रुपए ले लिए। आप बताइए कब तक आप ऐसे लोगों को वोट डालते रहेंगे जो तमाम चीजों को धोखाधड़ी, करप्शन हर जगह पर, गरीबों का हक मार रहे हैं। आपके गली कूचों में लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, खुली नालियां हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तो हर जगह, टैक्स रिकवरी, शॉप होल्डर्स का यानी किराया लेती हैं हर 5 साल से कोई किराया नहीं लिया मलकियों का। क्यों भाई, आपके साले की थी क्या वो? शर्म कि यहां से हमारे कॉर्पोरेटर जब कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह 4 से 5 महीने में एक मर्तबा मैं खुद लातूर को आऊंगा और आकर इन तमाम कॉर्पोरेटर से मुलाकात करूंगा और पूछूंगा कि बताओ भाई साहब, आपने अब तक क्या क्या विकास के काम किए, आपकी एक्टिविटी क्या है, आपने आवाम के लिए क्या काम किया। आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस पार्टी का और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं अण्णाराव साहब पाटिल की क़ियादत में जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उसमें कामयाब करें, अपने वोट को जाय होने ना दें। क्योंकि मैंने 13 तारीख के दिन 3-4 वार्ड में करीब 2.5-3 घंटे का पैदल दौरा किया। मैं देख चुका हूं कि किस तरह है और वहां पर मोहलियां अरे कोई बह रही है, किसी के घर में जा रहा है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी ने अपनी तकरीर में कहा कि देखा आपने कि शिवसेना के साथ कांग्रेस ने अलायंस किया और अपने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बना दिया। उस वक्त सेकुलरिज्म याद नहीं आया। आपने देखा कि बीजेपी और चेयरमैन को बना दिया, उस वक्त इनको सेकुलरिज्म याद नहीं आया। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर पर नहीं, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह की जात पर तवक्कल कर कर कह रहा हूं
کہ یہ تباہی اور بادل آج جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں وہ کل نہیں منڈلائیں گے. ہمارے مستقبل کا سورج نکلے گا. شرط اس بات کی ہے کہ تم خوف کو دور کرو, تم وہن کو دور کرو, متحد ہو جاؤ اور حالات سے سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ حق کی سربلندی کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. یہ کام اگر ہم کرنے تیار ہو جائیں گے تو آج جتنے ظالم ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمارے ملک کے حالات تو عجیب و غریب ہیں, عجیب و غریب ہیں. آج آپ نے فون کر کے کہا کہ اسد صاحب یہاں سے 20 کلومیٹر پر بیسے واگولی گاؤں میں بچی نے اپنی جان لے لی. میرے بھائی یہ عجیب ہے حالات. آپ انداز ڈولی نہیں نکلی کی لعنت کا خاتمہ کرو. یاد رکھو اگر آج تم اپنے بیٹے کی شادی کے لیے کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لے رہے ہوگے تو کل تمہارے بیٹے کو بیٹی ہوگی تو کیا کرو گے؟ اگر آج کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے جہیز لے رہی ہے تو یاد رکھو تمہاری بیٹی کی بھی ڈولی اٹھنا ہے. آج یہ جہیز کی لعنت ایک کینسر بن چکی ہمارے ملک میں جو غریبوں کو کھا رہی ہے. وہ بچی خوشی سے اپنے گھر سے نہیں جاتی بلکہ یہ سوچ کر جاتی ہے کہ میں تو ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہوں مگر نہیں معلوم میرا باپ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا, کیونکہ باپ قرضدار ہو چکا ہے. باپ لاکھوں کا قرضہ لے کر اپنی بچی کی شادی کرتا ہے. سنو ہے ہندوستان کے ہندوستانیوں, تم اگر مسلمان ہو یا ہندو ہو یا دلت ہو یا مراٹھا ہو یا دنگر ہو, اگر تم مرد ہو تو تم جہیز نہیں لوگے. جو ہندوستانی جہیز لیتا ہے تم ہجڑے ہو, ہجڑے جہیز لیتے ہیں. اگر ہجڑے بھی کہنا تم کو غلط ہوگا کیونکہ ہجڑے شادی نہیں کرتے, وہ کم تم جنگل کے بدترین جانور سے بھی زیادہ جانور ہو جو ہندوستانی اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جہیز لیتا ہے. تم جہیز نہیں لے رہے ہو, تم اس غریب کا خون چوس رہے ہو. تم جہیز نہیں لے رہے ہو, تم ایک اور بچی کو گھر نہیں لا رہے ہو بلکہ تم انسان کو خرید کر لا رہے ہو. تم اپنے بیٹے کا سودا کر رہے ہو. میرے بھائی اس لیے ضروری ہے کہاں سے کھلائے گا. پھر بولیں گے جہیز مت دو, ایک گاڑی ایک موٹر سائیکل تھی دو. کہاں سے لائے گا وہ گاڑی اور موٹر سائیکل؟ جہیز مت دو بلکہ 4 تولہ سونا دے دو. کہاں سے لائے گا غریب کو؟ غربت بہت زیادہ ہے اس ملک میں میرے بھائی. جو لوگ جہیز لے رہے ہیں تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو. تم جنگل کے بدترین جانور بھی کہلانے کے لائق نہیں ہو کہ غریب بچی اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننے کی خاطر, اس کا نام شیتل تھا جس نے اپنی جان کو گنوا دیا. اور اس نے کیا کہا, اپنے خط لکھ کر چھوڑ کر گئی. اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون تو ہے کہ ڈوری ایکٹ کا, مگر اس نے اپنے خط میں لکھا کہ ہم کیوں جہیز لیتے ہیں. بتاؤ کیا جواب دو گے تم جو آج جہیز لے رہے ہیں؟ چھوڑو میرے بھائی یہ جہیز کی لعنت کو چھوڑو. اب ہمارا ملک کیسا ہے بتاتا ہوں آپ کو. یہ ہمارا ایک بچی شیتل جس کے والد کو جہیز نہیں دے سکتے تھے اپنی جان دے دی. اور ہماری حکومت کیا بول رہی ہے
ایک लातूर की एक और बच्ची है जिसका नाम शादरा मैकशटे था, जिसने अपने सेल फोन का EMI पे करने के लिए रुपए कार्ड से 1590 रुपए दिए। रुपए कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड की तरह, उसने अपने सेल फोन का EMI दिया 1590 रुपये, तो लॉटरी में उसका नाम उड़ गया, उसको 1 करोड़ का इनाम मिल गया। नहीं भाई, थालियां मारने का नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि एक हमारे मुल्क में आप देखो कैसा लॉटरी का सिस्टम है। 1 करोड़ अगर उसको मिल सकते तो फिर वो जो बच्ची मर गई शीतल, उसको क्यों नहीं मिले पैसे? अगर गवर्नमेंट 1590 रुपये सेल फोन के EMI का देती है तो लॉटरी में उसको 1 करोड़ मिल गए। ऐ हिंदुस्तान की हुकूमत करने वालों, तुम लॉटरियों को उठा उठा कर हमारी जिंदगियों को खराब मत कर दो। हम लॉटरी नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, तुम लॉटरी मत समझो हमको। अगर 1 करोड़ रुपए किसी को मिल गए तो फिर वो बच्ची के बाप के पास जहेज के लिए 2 लाख रुपए नहीं थे उसके पास। ये सिस्टम बदलना पड़ेगा इस मुल्क में। लॉटरी उठ गई 1 करोड़, जिसकी लॉटरी नहीं उठी उसकी बेटी को बोली में कूद कर अपनी जान दी। ये लॉटरी का सिस्टम खत्म होना पड़ेगा। इस मुल्क में इंसान की जिंदगी की अहमियत को समझने की जरूरत है। मगर हमारे पास क्या हो रहा है कि एक सेल फोन के EMI के लिए एक बच्ची ने सिर्फ 1590 रुपये दिए, उसको 1 करोड़ का लॉटरी का इनाम मिल गया। और वही बीसे वागोली गांव की शीतल हमारी बहन, अपने पास जहेज नहीं था उसके बाप के पास, तो कहा मैं जान दे दूं। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप? बताइए मिस्टर मोदी, इस नाइंसाफी का आप कैसे खात्मा करेंगे? बहुत बोल दिया P2 G2, ये P2 G2 छोड़ो, इंसान की जान को बचाओ। हर बात के लायक और काबिल होगा जब गरीब की जिंदगी को लॉटरी नहीं बल्कि एक जिंदगी समझकर उसे साफ किया जाएगा। जब इस मुल्क में गरीबों की जिंदगी लॉटरियों के सहारे जिएंगे तो याद रखो इस मुल्क में गरीब और परेशान होगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये लॉटरी का सिस्टम बंद करो। इंसानों की जान की अहमियत को समझो हुकूमत करने वालों। अगर जिस दिन तुम ये समझोगे इंसान की जिंदगी का तुमको पासो लिहाज पैदा हो जाएगा, उस वक्त इंसाफ होगा, उस वक्त अमन होगा, उस वक्त कोई बच्ची अपनी शादी को बोझ नहीं समझेगी, उस वक्त कोई बाप ये नहीं समझेगा कि मेरी बेटी की डोली नहीं मेरा जनाजा उठा। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना जरूरी है। ये सोसाइटी के ईवल्स हैं। हमने कानून तो बना दिया डाउरी एक्ट के खिलाफ, मगर कहां तक इंप्लीमेंटेशन हुआ? हमारे वजीर आजम बोलते हैं कि मैं मुस्लिम औरतों के साथ हूं, ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अब आप सुनो, आपके सामने चंद बातें रख रहा हूं। कल ओडिशा में तकरीर किए हिंदुस्तान के वजीर आजम, आजकल मित्रों बोलना छोड़ दिए, बहुत लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, अब भाइयों बहनों बोलना शुरू कर दिया। ठीक है हिंदुस्तान के वजीर आजम, सुनो हिंदुस्तान के बहनों की दास्तान तुमको सुनाता। ये मेरे अल्फाज नहीं है, हिंदुस्तान के वजीर आजम 2011 का सेंसस है, C3 टेबल है, उसके नीचे लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस बाय रिलीजन, कम्युनिटी एंड सेक्स। क्या लिखा हुआ है उसमें कि कितने परसेंटेज जो मजहबी एतबार से, रिलीजियस एतबार से शादी में है। मुसलमान 87.8% शादी शुदा जिंदगी में है, हिंदू भाई 86.2%, क्रिश्चियन 83.7, ये फिगर आया। अब आप देखिए कितने बेवा हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से 2011 का सेंसस है। बताओ कौन कम्युनिज्म कर रहा है? आप मुझे बताओ। मुझे बोलते ना रहे ओवैसी आया तो भड़काऊ भाषण करेगा,
یہ اویسی آئے گا تو ہندوؤں کے خلاف بولے گا. میں آج آپ سے سوال کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ بیوائیں ہیں تو ہمارے وزیر اعظم کو، یہ پردھان سیوک کو، ان کی منہ میں زبان نہیں ہے کیا ان بیواؤں کے تعلق سے بات کرنے کی؟ اور ہم کیسا ٹریٹ کرتے ہمارے بیواؤں کو؟ گھر میں اگر کوئی بچی بیوہ ہو گئی تو اس کے شوہر کا خاندان کہتا ہے نکل، میرا بیٹا مر گیا، تو گھر میں نہیں رہے گی. اس کا باپ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں نے تیری شادی کر دی، جہیز قرضے میں ڈوب گیا. وہ بیوہ کیا کرے گی بتاؤ؟ ہمارے ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ خواتین بیوائیں ہیں، وڈو ہیں، مگر وزیر اعظم کی زبان پر الفاظ نہیں آتے، اور صرف آتے ہیں تو مسلم عورتیں ٹرپل طلاق. ہندوستان کے وزیر اعظم، کاش تم ایک 200 کروڑ کی اسکیم کا اعلان کر دیتے ہندوستان کی بیوہ عورتوں کے لیے، جس میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، کرسچن بھی ہے، کہ ماہانہ ان بیواؤں کو ہم کیا دیں گے. ویڈو پینشن ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ 800 روپئے. 800 روپئے میں نہ دال آتی نہ چاول آتا، مگر وزیر اعظم اس کی بات نہیں کریں گے. بی جے پی سنگ پریوار اس کی بات نہیں کرے گی. صرف ٹرپل طلاق، مسلم بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی سن لو باپ. 2011 کا سینسس کتنے پرسنٹیج سیپریٹڈ اینڈ ابینڈن وومن ہیں، یعنی جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کر یا پھر ابینڈن، یا ان کو دنیا بھول گئی، اس کا بھی گورنمنٹ کا سینسس ہے. کتنے ہیں؟ اس میں 20 لاکھ ہماری ہندو بہنیں، 20 لاکھ ہندو بہنیں ہیں، 2,80,000 مسلم بہنیں ہیں، اور 90,000 کرسچن عورتیں ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ کے چیلے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہندو ہردے سمراٹ، ہندو ہردے سمراٹ. بال ٹھاکرے کو بولتے تھے، اب انہوں لے لیا، میں بولوں گا. اب اگر آپ ہندو ہردے سمراٹ ہیں تو پھر کم سے کم یہ 20 لاکھ ہندو عورتوں کا کچھ کر لو. مگر نہیں، ٹرپل طلاق، اونلی مسلم وومن. ہائے تیری محبت، کیا محبت ہے. اچھا یہ سیپریٹڈ ہے، ابینڈن ہے. 20 لاکھ میں ایک وہ بھی عورت ہے جس نے کہا تھا اگر ایک فون کرے تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا. کہا تھا نا. اب نام نہیں بولوں گا، نام لیں گے تو پھر خاکی وردی والے بولیں گے لا بھرتی کرو، بڑکا بھاشن دیا. انہیں بولی، میرے کو نہیں معلوم کون ہے. انہیں بولی اگر میرے کو بلا لیے تو میں دوڑتے ہوئے آ جاؤں. ہائے 20 لاکھ میں ایک وہ بھی ہے جس نے کہا تھا میرا پاسپورٹ کیوں نہیں دے رہے، تو اس نے RTI اپلیکیشن ڈالا تھا. مسٹر موڈی، بی جے پی والوں، سنگ پریوار والوں، یہ 20 لاکھ ہندو عورتیں جو سیپریٹ، 2,80,000 مسلم عورتیں، 9 لاکھ عیسائی عورتوں کے لیے آپ بجٹ میں 500 کروڑ روپے کا پرادھان کر دیتے اور بولتے کہ سیپریٹڈ ابینڈن وومن کے لیے ہماری حکومت ایک اسکیم کا آغاز کر رہی ہے. مسٹر موڈی، یہ جملے بازی چھوڑو، ہر جگہ جملے بازی. گئے تو بھاشن جملہ دے دیے چلے گئے. لوگ بولتے واہ واہ کیا بولے. ارے کبھی یہ بھی تو دیکھ کہ خالی جملہ پیٹ میں کیا پڑ رہا ہے. آج یہ 2011 کے سینسس بی جے پی سے پکار کر کہہ رہے ہیں آج اس ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں بیوائیں ہیں. مسٹر موڈی بتاؤ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ اس ملک میں 20 لاکھ ہندو بہنیں اس کی جو سیپریٹڈ اور ابینڈن ہیں، اس کے تعلق سے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ بتاؤ آپ. نہیں بتائیں گے. میرے بھائی، امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ہے پرنسٹن یونیورسٹی کی ایک سٹڈی آئی جس نے کہا کہ ہندوستان میں 50% ایسی عورتیں ہر مذہب کی، مسلمان بھی اس میں شامل ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، تو 40-50% عورتوں کا وزن کم رہتا ہے. کبھی اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے. 50% عورتوں کا
جو ہماری بہنیں حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کا ویٹ جتنا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ اس کے بارے میں پردھان منتری نہیں بات کریں گے؟ کبھی من کی بات میں یہ بھی بات کر لو مودی جی، کبھی من کی بات میں یہ 4 کروڑ 30 لاکھ ہندو بہنیں جو بیوہ ہیں ان کے تعلق سے بات کر لو مودی جی، کبھی من کی بات میں یہ 20 لاکھ ہندو بہنیں جو ابینڈن ہیں، سپریٹڈ ہیں، کبھی ان کے تعلق سے بھی بات کر لو مودی جی، کبھی اپنی من کی بات میں، اپنے بھاشن میں، اپنے الفاظ میں پرنسٹن یونیورسٹی کی اسٹڈی کا ذکر کر لو جس میں کہا گیا کہ ہندوستان میں 50% عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، ان کو انڈر ویٹ ہوتی ہے، مگر نہیں بات کریں گے۔ اب تو اتر پردیش کے چیف منسٹر بھی بات کر رہے ہیں۔ اچھا ہے، ہم ایک کر کے پریشان ہیں، ان لوگوں کو بھی پریشانی ہے ہی، ہم ہی پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہمارے ملک کے ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سیکولرزم اور کمیونزم کی بحث ہے، اس کو سمجھو۔ آپ جب تک آپ کانگریس کو ووٹ ڈالتے تھے تو آپ دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ جب ایک اسدالدین اویسی اور مجلس آ گئی اور ایک متبادل کے طور پر، ایک آلٹرنیٹو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا تو مجھ پر الزام لگا دیا گیا۔ مجھ پر کیا کیا الزام نہیں لگاتے، کیا کیا نہیں کہتے۔ ارے جب کسی کو پھانسی دینے کی بات آئی سب کی زبانیں بند تھیں، میں نے اپنی زبان کو ہلایا، اس وقت تم خاموش تھے، تمہاری زبانیں بند تھیں۔ جب کہا جا رہا تھا کہ نعرہ مارنا پڑے گا، میں نے کہا کہ نعرہ نہیں ماروں گا اگر تم میری گردن پر تلوار بھی رکھ دو گے، مگر تمہاری زبانیں بند تھی۔ جب میں نے کہا کہ بابری مسجد کا فیصلہ سپریم کورٹ کے مطابق ہوگا تو تمہاری زبانیں بند تھی۔ میں نے کہا جب یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تمہاری زبانیں بند تھی۔ ہم نے کہا جب غریب مظلوموں کے حق کا مسئلہ آیا ہم نے آواز اٹھائی، تمہاری زبانیں بند تھی۔ ارے بتاؤ تم اپنی زبان کب کھولو گے؟ اتر پردیش میں گوشت کا کاروبار کرنے والے پریشان۔ کل اڈیشہ میں مودی جی بول دیے کہ جو مسلمانوں میں بیکورڈ کلاس ہے ان کو ہم کو ساتھ لینا پڑے گا۔ ویری گڈ، لیجئے۔ تو پہلا کام مودی جی یہ کریے، قریش برادری بیکورڈ کلاس میں آتی ہے، آپ ذرا دکان تو کھلا دو اس کی۔ وہ آج اس کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، وہ صبح اٹھ کر جانور کو ذبح کر کے آ کر اپنی دکان پر بیٹھ کر 13 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب جاتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی اولاد کھانا کھاتی ہے۔ بتاؤ ان قریش برادریوں کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ ہندوستان کے وزیر اعظم بیکورڈ کلاس مسلمان کے بارے میں بات کی تو پھر مہاراشٹرا میں بمبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ 4% تحفظات ریزرویشن دو مسلمانوں کو، ان مسلمانوں کو جو بیکورڈ کلاس ہے۔ تو مودی جی کہاں گئی آپ کی محبت بیکورڈ کلاس مسلمانوں کے لیے؟ بتاؤ کہاں گئی آپ کی محبت؟ میرے بھائی، ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں۔ وکاس صرف RSS کا اور BJP کا ہو رہا، کسی کا وکاس نہیں ہو رہا ہے۔ کہاں گئی وہ نوکریاں؟ ہر سال آپ نے کہا تھا کہ 1 کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی۔ بتاؤ کسی کو نوکری ملی تو بولیں گے اسکل ڈیولپمنٹ۔ کہے کا اسکل ڈیولپمنٹ؟ کھانے کو کھانا نہیں ہے، نوکری نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بولتے اسکل ڈیولپمنٹ کرے، کہاں کا اسکل ڈیولپمنٹ؟ اسکل ڈیولپمنٹ کرے بھی تو تنخواہ نہیں مل رہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ سیکولرزم اور کمیونزم یہ دونوں جو ہے نورا کشتی کر رہے، کانگریس BJP شیو سینا NCP۔ یہ بولتے کہ ایک بار تو بیٹھ، دوسری مرتبہ میں بیٹھتا ہوں، تو میری پیٹھ کھجا میں تیری پیٹھ کھجاتا ہوں۔ کیا کھجاتے کاکا کھجاتے الگ بات ہے۔ اب ان کو ہم پاؤڈر لگا چکے، اب یہ کھجاتے رہیں گے 5 سال تک اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں
کہ لاتور کی ترقی کے لیے، آپ کے گلی کوچوں کی ترقی کے لیے، آپ کے گھر کے پاس صاف پینے کا پانی آنے کے لیے، آپ کے بستیوں میں نالیوں کا اچھا انتظام کرنے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 19 تاریخ کو مجلس پارٹی کے حق میں اپنا ووٹ دیجئے۔ اور میرے بھائی، جو لوگ بولتے مجلس کیا کی، ذرا جا کر دیکھو تلنگانہ میں 12% ریزرویشن کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے، 12% مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر تم میرے سے سوال کرتے تم کیا کیے؟ دیکھو، میں کوئی سطح میں نہیں ہوں، میں پارٹی کا کوئی ایم ایل اے منسٹر نہیں ہے، میری گاڑی پر لال بتی نہیں ہے، میرے پاس 25 سیکورٹی گارڈ نہیں ہے کاربائن لے کر۔ ہاں میں فقیر ہوں، مگر یاد رکھو میری فقیری میں اللہ نے اونچائی دی ہے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کو بھی اونچائی نہیں مل سکتی۔ میرے بھائی، آج ہم کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے متحد رہنا پڑے گا، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ سازشیں کر رہے سازش کرو، تم میری آواز کو، میری جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یاد رکھو، اسد الدین اویسی ایک دن انشاءاللہ زمین کی غذا بنے گا۔ میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، اس ڈائس پر جتنے لوگ بیٹھے ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ میں بھی جاؤں گا ایک دن، مگر جب تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ تعالی غازیوں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ اگر موت آئی تو شہید کی طرح جاؤں گا، کیونکہ میں طے کر چکا ہوں کہ حشر کے میدان میں جب میری ماں مجھے دیکھے گی تو مجھے دیکھ کر کہے گی کہ ہاں بیٹے، تو نے جو میں نے تجھے دودھ پلایا تو اس کا حق ادا کیا۔ تو یاد رکھو مجلس کے مخالفین، تم اویسی کی آواز کو دبا نہیں سکتے، تم مجلس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو تم روک نہیں سکتے۔ ارے ہم چلے جائیں گے، اس زمین میں ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، مگر ہماری آواز، ہماری جدوجہد، ہماری قربانیاں صبح قیامت تک اللہ زندہ رکھے گا۔ اللہ مجھ سے زیادہ قابل نوجوانوں کو پیدا کرے گا جو اس کام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اور نوجوانوں، یہ مستقبل تمہارا ہے، اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تمہیں اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرنا پڑے گا۔ آؤ لاتور کی عوام، ایک ہو جاؤ، ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کرو جنہوں نے آپ کے حق کا پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال کر آپ کا حق مار دیا۔ ایک مرتبہ مہاراشٹر گاڑی گاڑی کو، جو ہمارے انارو پاٹیل صاحب ہیں، ان کی قیادت میں ان کو ووٹ دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی لاتور میں ہم ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ 19 تاریخ کو صبح صبح نکلیے، اپنے ووٹ پولنگ بوتھ کو جائیے، دبا کر ووٹ ڈالیے، خوب دبا کر ڈالیے۔ ای وی ایم اپنے ہاتھ میں، فکر مت کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پارٹی کو کامیاب کرو۔ شکریہ، خدا